اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الاسلام عزیزا الی اثنی عشر خلیفتاً۔ میثاق کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث معروف ہے منابع اہل سنت اور منابع تشیع میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام عزیز رہے گا، اقتدار میں رہے گا، شان شوکت میں رہے گا، یہاں تک کہ 12 خلیفے یہاں پہ گزر جائیں، یعنی 12 خلیفوں کا جو زمانہ ہوگا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ یہ تعارف قیامت یہی سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ وہ 12 خلیفوں سے کیا مراد ہے؟ ہمارے برادران اہل سنت نے اس کی تعداد ان کی حدیثوں میں نہیں ملتی ہے، وہ کون صاحب ہیں؟ اتنا تو ملتا ہے کہ 12 ہیں۔ مطلب بعض حدیثوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جہاں بعد تعبیر یہ تھی کعدت نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو 12 نقیب تھے، 12 بزرگان تھے، جو شخصیات تھیں، اس جتنے امت اسلامی میں بھی ہوگا، لیکن وہ ہیں کون؟ اس میں جو برادران نے 2 طریقے سے گفتگو کی ہے۔ بعض کو ترتیب سے کہا، دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے خلیفے گزرے ہیں، ان کو ترتیب سے سیٹ کر دیا، جو ترتیب سے 12 بنتے ہیں، اس کے بعد یوں سمجھیں کہ پہلی صدی کے اندر انہوں نے یہ حدیث کا جو سلسلہ ختم کر دیا، جتنے 12 تک جائیں گے۔ بعض نے کیا نہیں، اس میں تبدیلی کی ہے، کس طریقے سے سلیکٹنگ کی ہے، کچھ ادھر سے لیے ہیں، کچھ بنی امیہ سے لیے ہیں، کچھ بنی عباس سے لیے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر میں اگر آپ دیکھیں برادر، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے جو لسٹ دی ہے 12 خلفاء کی، اس میں 5ویں نمبر پہ امیر شام کا ہے اور 6 نمبر پہ یزید کا نام لے کے آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ توہین ہے خلفاء کی۔ یزید کو اس صف میں لا کھڑا کر دیا جہاں پہ آپ خلیفۃ المسلمین جو ہے ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو کم از کم آپ ان بزرگان کو تو احترام کرتے، یزید کو کہاں کھڑا کر دیا؟ یزید کون ہے بھائی؟ یزید کے آپ میں سبھی آپ کی کتابیں موجود ہے کہ اس نے کیا کیا مظالم ڈھائے، اور اس سے بالاتر آپ امیر شام کو کس صاحب میں کھڑا کر دیا؟ امیر شام کون ہے بھائی؟ کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے ہے کون۔ امیر شام جناب علی فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب مسلمان بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اس آدمی نے خلیفۃ المسلمین، جس کو جناب علی انصار اور مہاجرین نے چنا تھا، اس کے خلاف اس نے قیام کیا، مگر وہ حدیث آپ کتابوں میں نہیں تھی، من مات بلا امام مات میتۃ جاہلیہ۔ خلیفۃ المسلمین انہی لوگوں نے جنہوں نے خلیفہ اول کو چنا تھا، دوم کو چنا تھا، شوم کو چنا تھا، وہی لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی، اس کے خلاف آپ قیام کر رہے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ دیکھیں نہج بلاغہ میں جو 16 نمبر جو خط ہے، اس میں امیر شام کو یہ لکھتے ہیں، دیکھیں جنگ صفین میں، تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ فوالذی فلق الحبہ، قسم ہے مجھے اس اللہ کی جس نے اس دانے کو کھولا، شگافتے کیا، صحیح ہے۔ پھر فرماتے ہیں وبرأ النسمہ، جس نے چیزوں کو پیدا، وہ کیا؟ ما اسلموا، یہ جو لوگ ہمارے مقابلے میں آئے، اصل یہ مسلمان ہی نہیں تھے، اسلام لائے نہیں ہیں، ولیکن استسلموا، اسلام کے مقابلے میں تسلیم ہوئے ہیں۔ تسلیم کو کیا مرحلہ ہے؟ یعنی انہوں نے دیکھا ابھی اب تو بھئی جان کا خطرہ ہے، جان سے، خطرے سے، تلواروں کی چمک سے مسلمان ہو گئے۔ وَأَسَرُّ الْكُفْرَ، انہوں نے کفر کو مخفی رکھا۔ فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو انہوں نے مخفی رکھا ہوا ہے، جیسے ان کو اپنے 2 صحابہ ملیں گے، انصار مددگار ملیں گے، یہ کفر کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھی یہ لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں بھی امیر شام کی ایک بہت بڑی فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، 2-3 فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک فضیلت کیا ہے جناب علی؟ یہ صحابی تھا۔ کیسا صحابی تھا؟ جس نے فقط 2 سال کے زیادہ عرصہ گزارا، اور غور سے سنیے، یہ وہ صحابی ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ مسلمان تو ہوا 8 ہجری کو، تو پیغمبر کہاں زندگی پیغمبر نے گزاری اپنی؟ مدینے میں حضرت تھے، یہ مدینے میں آیا، پھر
آپ کو مدینے میں اس کا ایڈریس نہیں ملے گا. اس نے زندگی کہاں پہ گزاری ہے؟ وہی مکے میں رہا ہے. 2. پھر کہتے ہیں جناب یہ کاتب وحی تھا. بھئی وحی کو لکھنے والا کون سا شخص ہے جس کو ٹوٹل جناب 20 سال کا عرصہ تو اس نے اسلام کے خلاف گزارا. اب یہ واقعی کاتب وحی تھا یا نہیں تھا؟ یہ مشہور چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں اہم ترین جو ایڈریس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا. صحیح مسلم میں باب ہے فضائل الصحابہ. وہاں پہ جو باب اسی میں گفتگو کرتے ہیں فضائل الصحابہ میں فضائل بیان کرتے ہیں ابو سفیان کے. اسی باب میں سے 40 نمبر باب ہوگا. اس میں ایک حدیث ہے, دیکھیں غور سے سنیے گا. پس یہ خلفائے ثلاثہ کیا نام ہے 12 خلیفوں میں کس کو لے کے آتے ہیں؟ امیر شام کو لے. امیر شام کا کریکٹر کیا ہے جناب علی؟ یہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف اس نے کیا بھی کہا جاتا ہے. ابھی یہ جناب مولا علی علیہ السلام حق پر تھے. اس کے مقابل میں آنے والے کون سے لوگ تھے؟ حق پر ہو نہیں تھے, ان کی غلطی تھی. بھی غلطی کا کیا مطلب ہے, اس کو کھولیں تھوڑا سا. یہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطا پر تھے, خطا کو کہاں لے جاتے ہیں؟ خطا اتحادی غلطی تھی. اتحادی غلطی کا مطلب کیا ہے؟ اتحادی غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ صرف جناب گناہ عذاب نہیں ملے گا بلکہ ثواب بھی ملے گا. مجتہد اگر غلطی کرے اس کو گناہ نہیں ہوتا, اس کو عذاب بھی نہیں ہوتا. ہزاروں کی تعداد نے مسلمانوں کو مروا ڈالا اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اتحادی غلطی. اتحادی غلطی کا مطلب ہے بھائی اتحادی غلطی کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے. مگر امیر شام مجتہد تھا. آپ اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اتحادی غلطی جس کا تھا اتحاد اسلام جس کا مشکوک ہے. بس یہ دقت کیجیے آپ کم از کم اس 12 خلیفوں میں کن کن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں 5ویں نمبر پہ امیر شام ہے. امیر شام کے بارے میں فضائل میں سے یہ وہ فضیلت کاتب وحی تھا. یہ وہ فضیلت ہے جس کے معاویہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ میں کاتب وحی ہوں. اس کے لیے تو بہترین فرصت تھی. وہ لوگوں کو ویسے بیوقوف بنانا میں کوئی مشکل ہی نہیں تھی, بنا لیتے. بھائی میں وہ ہوں جو کاتب وحی ہوں, مجھے یہ تمغہ مل رہا ہے, امتیاز ہے میرے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, دیکھیں وہ تمام کے منبع یہی حدیث ہے. اس کے علاوہ کوئی مطلب تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. وہ یہ حدیث ہے. دیکھیں حدیث ہے جناب علی ابو زمیل, وہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ کان المسلمون, مسلمانوں کا طریقہ کار یہ تھا لا ینظرون الی ابی سفیان, ابو سفیان کی طرف خاص کوئی توجہ نہیں کرتے تھے. تو نیا مسلمان ہے, چونکہ دیکھ چکے تھے ایک ایسا آدمی ہے جنگوں میں ہمارے ساتھ کیا کیا اشر نشر کیا, بڑا سخت ہے جناب اس کے ساتھ. کہتے ہیں ولا یقاعدونہ, اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ اس کو برا لگا ابو سفیان کو, بھی یہ کیا بات ہے, ہم آپ بالآخر مسلمان تو ہو گئے, تو یہ تو اتنا تو نہیں کرنا چاہیے نا. آپ نے کوئی ہم سے کوئی لفٹ دیتا ہے, پہلے بڑا مقام تھا, یہ تھا. اب یہ آئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا نبی اللہ ثلاثن اعطینیہن, یا رسول اللہ 3 چیزیں میں آپ کو دینا, آپ مجھے دیجئے 3 چیزیں, میں آپ سے 3 چیزوں کا تقاضا کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا بسم اللہ فرمائیے. نام قال عندي احسن العرب وَأَجْمَلُهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سفیان, میرے پاس عربوں کی حسین و جمیل عورت ہے, اس کا نام کیا؟ ام حبیبہ, ان کی بیٹی ہے ابو سفیان کی. میں اس کی أُزَوِّجُكَهَا, میں آپ کی شادی ان سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم حاضر ہیں. قال نعم, ام حبیبہ کی شادی کی اس نے کہا. دوسری یہ جو ہماری گفتگو میں کہتے ہیں وَمُعَاوِيَةَ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ, اس معاویہ کو آپ اپنے لیے کاتب معین کر دیں. صحیح ہے, کاتب یہ لکھنے والا کام جو ہوگا. حضرت نے کہا نام ٹھیک ہے. تیسری چیز وَتُؤَمِّرَنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ, مجھے جناب سپہ سالار بنائیے مسلمانوں کا تاکہ میں کفار سے لڑوں, جس طریقے سے میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا. اب میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ سیکورٹی آپ مجھے دے دیں, فوج مجھے دیں, تاکہ میں آپ کفار کے ساتھ بھی لڑوں. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ابو زمیل کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو تقاضا نہ کرتا تو حضرت اس کو نہ دیتے. خوب اس نے مانگا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے. یہ ہے اصل حدیث جو ان کا تمام برادران کا منبع اصلی ہے, جس کو یہ کہتے ہیں کاتب وحی.
یہ حدیث ہے، درست ہے۔ اس حدیث میں آپ نے کیا دیکھا، 3 چیزیں اس نے مانگی حضرت سے، تو حضرت نے کہا تینوں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پہلی چیز اس نے کہا کہ ہمارے پاس حسین و جمیل عورت ہے، میری بیٹی ام حبیبہ، اس سے ہم شادی آپ کی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ مجھے جناب علی مسلمانوں کفار سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کو سپہ سالار بنے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث تھی جناب علی جو حضرت نے قبول کیا۔ دیکھیں ہم نے یہ 40 نمبر باب ہے، اس میں جو ہے عبد الفواد الباقی کی جو ترتیب ہے حدیث اس لحاظ سے 2501 نمبر حدیث ہے، لیکن اگر مختلف چاپیں چونکہ ہوتے، اس کا ایڈریس ہے کتاب فضائل الصحابہ ہے۔ فضائل الصحابہ میں باب من فضائل ابی سفیان بن حرب، وہاں پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی چیز بیان کی ہے؟ ام حبیبہ سے شادی آپ کی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ خوب سوال، ابو سفیان کب، یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ کی بات۔ فتح مکہ کب ہے؟ 8 ہجری کو۔ خوب سوال ہے، ام حبیبہ کی تو شادی پہلے سے ہو چکی تھی بھائی۔ ام حبیبہ وہ معظمہ اور پاکیزہ عورت ہے، یہ اس کا بابا کفر و شرک کی زندگی میں تھا، یہ اسی وقت مکہ میں مسلمان ہو چکی تھی، اور اس کی شادی ہو چکی تھی عبداللہ ابن جحش سے، اور یہ ہجرت کر چکی تھی حبشہ کی جانب۔ حبشہ میں جب پہنچتے ہیں تو عبداللہ ابن جحش جو ہے وہاں پہ مسیحی ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب عیسائی ہو جاتا ہے وہیں پہ، جب عیسائی ہو جاتا ہے تو آپ اس کی شادی نہیں باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ ظاہر وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہیں پہ فوت بھی ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ یہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر نے پیغام بھیجا، قاصد بھیجا، کس کی جانب؟ بادشاہ حبشہ جو ہے نجاشی کی جانب، کہ اس سے جو ہے نا ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کس سے؟ ام حبیبہ سے۔ کب کی یہ بات ہو رہی ہیں؟ 8 ہجری سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب تجویز دے رہے ہیں، بھئی آپ کے پاس تو کوئی لڑکی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ اب ان کے بزرگان نے کیا کہا اس جب حدیث کو لکھا، یہ میں سمجھتا ہوں ان حدیثوں میں سے ہیں جس کو جب شارحین جب شرح لکھنے لگے صحیح مسلم کے، تو وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے۔ صحیح مسلم کو یہ مانتے ہیں کہ اس نے کہا یہ صحیح مسلم میں حدیث تو بڑی معتبر ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں یہ وہ مطلب اس نے بیان کر دیا جو تاریخ کے بالکل خلاف ہے۔ تیسرا مطلب بھی بیان کر دوں، اس نے کہا تھا کہ سپہ سالار ہمیں بنائیے۔ کون تھی جنگ میں یہ سپہ سالار بنا؟ ابو سفیان، یا اس کا بیٹا امیر شام سپہ سالار بنو؟ حضرت نے فرمایا تھا نا کہ ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں۔ کوئی جنگ ایسی ملتی ہے جس میں سپہ سالار بنے؟ 2 چیزیں تو خلاف حقیقت ہو گئی ہیں۔ وسط میں کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ کاتب ہے۔ کاتب ہے، کب پیغمبر نے کہا تھا کہ میں اپنا کاتب ان کو رکھوں گا؟ کب پیغمبر کے کئی کاتب ہوتے تھے، وہی کے الگ کاتب ہوتے تھے، اور پیغمبر چونکہ مختلف ممالک سے عربوں سے جو خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے، حساب کتاب تو اس کے لیے بھی کاتب ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیں مشہور جو شرح ہے نووی کی شرح ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کریں، یہ مشکل اس حدیث کی مشکل یہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہوئے 8 ہجری کو، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام حبیبہ سے شادی کر چکے تھے اس سے کافی عرصہ پہلے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جناب شادی کی، آپ کے پاس ہائی کچھ نہیں۔ دوسری بات، اگر اس کی فرض کریں ام حبیبہ مسلمان ہوتی اور باپ کافر ہو تو باپ کافر کو بیٹی پر حق ولایت ہی نہیں ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ جناب اس کو کہے کہ آپ نے کہاں شادی کرنی ہے، وہ کافر ہے۔ اور اگر جناب مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں، وہ 8 میں ہو رہے تو اس کے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے کہ پیغمبر کو دے۔ اب یہ ایک دفعہ آتا ہے صلح حدیبیہ، اس زمانے جب حدیبیہ کا واقعہ صلح کے زمانے میں مدینے میں جب پہنچتا ہے ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر، ابھی فتح مکہ کی بات نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، آئے مدینے میں تو کیا دیکھتا ہے ام حبیبہ کے پاس۔ ام حبیبہ اس وقت کن کی زوج ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وہاں پہ مسند بچھی ہوئی تھی، جیسے یہ پہنچا بیٹھنے لگے مسند پہ تو ام حبیبہ نے وہ مسند کو جو ہے نا کلوز کر دیا اور ایک سائڈ پہ رکھنا چاہا، تو یہ کہنے لگا دو بڑے دقت والی بات ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ کیا یہ مسند اس قابل نہیں ہے؟
یہ مسند اس قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ اس پہ بیٹھوں. حبیبہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ مسند پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ بابا کافر ہیں. کافر ہو، کیا حق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بیٹھے؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ فتح مکہ سے پہلے، یہ آیا مدینے میں. یہ تو کب ہے؟ جب اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے. بھئی کون سی آپ بات کر رہے ہیں جناب علی کہ یہ جناب شادی والی بات ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. اب آ جائیں اگلے مرحلے، کاتب کی بات ہے. آپ اہل سنت کی کتابوں میں چیز موجود ہے. بھئی یہ کاتب کون ہے؟ کاتب مشہور تھے، زید بن ارقم کے بارے میں ملتا ہے، مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کاتب تھے. کہتے معاویہ کاتب تھا، لیکن کون سے کاتب تھا؟ وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھتے تھے، جو میسج کیا کرتے تھے مختلف لوگوں کو، عربوں کو، ان کے لیے کاتب تھا. تو کاتب ہونا تو کوئی بڑی دلیل نہیں. کاتب وہی ہونا بھی، اگر کاتب وہی بھی ہو جائے، غور سے سنی کا، اولاً تو یہ کاتب وہی ہونا ثابت نہیں ہے، چونکہ ہم نے کہا اس کے جو حدیث یہ وہ ہے جس کا آگے پیچھے کوئی سب خراب ہے. پہلے والے حبیبہ والا کیس بتایا، اس کی مشکل ہے. نیچے سے بس سالار والے اس نے بات کہ وہ بھی حقیقت کے خلاف ہے. وسط میں رہ جاتا کاتب میں یہ نہیں لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنا کاتب بناتے. وہی کا وہ ایک بڑی پیاری تعبیر، ابو ریہ جو ہے مصر کا بہت بڑا عالم ہے، مشہور ہے اہل سنت کے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کاتب وحی تھا. اس نے کہا اس کی زندگی جو ہے اسلام کے خلاف گزری. معاویہ کون؟ اس کا باپ اسلام کے خلاف، اس کی ماں اس کے اسلام کے خلاف، اس کا بھائی اسلام کے خلاف. اس کو آپ نے کہا کہ کیا کوئی انسان، ان کا بھی قول، اس نے کہا کیا کوئی سمجھدار انسان بھی ایک مقدس چیز کی امانت جو ان ایسے لوگوں کو سپرد کر سکتا ہے جن کا ابھی تازہ مسلمان ہوئے، کوئی کنفرم نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہوئے یا نہیں ہوئے. اور اس کے بعد وہ جملہ بڑا پیارا کہتا ہے، اس نے کہا اگر فرض کریں کاتب وہی بھی تھا تو کم از کم ایک آیت ایسی دکھلا دو جس کو اس بھائی نے لکھی ہو. تو یہ محکم سند بن جائے گا نا. محکم سند ہو گیا کہ فلاں آیت نفاذ کرو، مثلا فاق ان اعطینا کل کوثر کا لکھنے والا یہ تھا. ایک آیت دکھا دیتے، بات ٹینشن ہی ختم ہو جاتی، بات بڑی مضبوط ہو جاتی. بس کاتب وہی ہونا ایک سب فراڈ ہے. اس کا منبع یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا آپ نے دیکھا اس کی کیا کیفیت ہے. یہ کاتب تھا. سوال فرض کریں اگر یہ کاتب وحی بھی ہو تو بھی دلیل نہیں بنتا کہ یہ پاک و پاکیزہ انسان بن جاتا ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے کاتب ملتے ہیں تاریخ میں، کاتب وہی تھے لیکن مرتاد ہو گئے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فتح مکہ پہ انہوں نے مکہ والوں کو امان دی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت نے فرمایا حتیٰ کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو جناب علی کعبہ شریف کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں تب بھی ان کے لیے امان نامہ نہیں ہے. ان میں سے ایک اکرم ابن ابی جہل تھا، ابو جہل کا بیٹا، اور ایک جناب علی کاتب وحی بھی اس میں نام ملتا ہے. وہ کاتب وحی تو انسان کو معصوم نہیں بنا دیتا. پھر اس سے سب سے بڑی بات، یہ وہ شخصیت ہے امیر شام جس کو ابن تیمیہ نے کہا کہ خلفائے 12 خلیفوں میں، ہمیں افسوس اسی بات پہ ہوتا ہے بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والے صفات پر 70 سال تک 80 سال تک تبرک کروایا. یہ کس جرم میں؟ اگر آپ کیا نہیں کہتے کہ مسلمان کی آبرو عزت اس کی کعبہ شریف سے بھی بالا تر ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیا یہ اس قابل ہے امیر شام کو اس شام میں کھڑا کر دو جس شام میں جناب خلیفہ دوم کا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یار اتنا تو انصاف ہونا چاہیے. اب یہ کہہ دیتے بھی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بات ہی ختم. بھئی بات ٹینشن ہو کو یہ کچھ آئے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے تھے ہم نہیں سمجھ پائے، وہ اچھی بات ہوتی. لیکن آپ جب افراد کا نام دیتے ہیں اس میں امیر شام کا نام دیتے ہیں، یہ افسوس ہوتا ہے. امیر شام وہ ہے جناب مولا علی ابن ابی طالب ایک جگہ نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں آپ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو، آپ کو جنگ کا بڑا نشہ ہے نا، تو آئیے ہمارے سامنے، آپ آئیے ہمارے سامنے. بھائی کیوں مولا اس کو یہ کہہ رہے ہیں جناب علی؟
تو نے کہا کہ آپ بار بار کہتے ہو جناب علی کہ جنگ کرتے ہیں. جناب مولا نے اسے کہا تھا نا کہ آپ جناب علی یہ جو اقتدار ہے جو آپ نے قبضہ کیا ہو یہ ہمارے سپورٹ کیجیے. اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو ہم نہیں کریں, ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے کہا کہ اگر جنگ کرنا ہے تو یہ جان لیجیے کہ میرے پاس وہی تلوار ہے جس تلوار نے تمہارے کتنے لوگوں کو جناب الفنار کاٹ چکا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. مولا دیکھیں نہج بلاغہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں امیر شام کا حقیقی جناب مولا نے جناب آپریشن کیا ہے. لوگوں سامنے حقیقی تصویر. بھی آپ کی کیا پرابلم ہے کہ بار بار کہتے ہو حضرت معاویہ صحابی رضی اللہ عنہ, کیوں بھی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہو آپ؟ خود رضی اللہ کہنا امیر شام کو خود رضی اللہ کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رضی اللہ وہ دعائے کلمات ہیں. کس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں دعائے کلمات؟ جس نے کتنے مسلمانوں کا خون بہایا اور اس کو آپ کہتے ہو رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ. بھی آپ ویسے کہہ دو اچھی طریقے سے, ہم بھی اس کو برا نہیں کہتے. آپ امیر شام کو کیوں کہتے ہو صحابی ہے, غلطی پہ تھا رضی اللہ. یہ کیا مطلب ہے غلطی پہ تھا رضی اللہ؟ یعنی یہ کوئی انصاف نہ ہوا نا. پھر اس کا ایک اہم ترین جو نعرہ تھا دیکھیں امیر شام نے کیا کہا تھا کہ ہم جناب خلیفہ عثمان کا آپ انتقام لینا چاہتے ہیں, قصاص لینا چاہتے ہیں. تو مولا نے ایک جملہ کہا تھا. مولا نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے. وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ صَائِرًا, مجھے آپ یہ گمان کرتے ہو کہ آپ عثمان کا خلیفہ سوم کے قاتل کا انتقام لینے آئے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَيْثُ وَقَعَ دَمُ عثمان فَاطْلُبْ مِنْ هُنَا إِنْ كُنْتَ طَالِبًا. اگر آپ اس اپنے دعوے میں سچے ہو, واقعاً انتقام کے چکر میں ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے انتقام لیا جا سکتا ہے, کون ہے قاتل, ان سے لو. اور آپ کو تو پتہ ہے جناب علی کہ میرے سے کوئی ارتباط بھی نہیں ہے. پھر مولا نے بتایا کہ قتل عثمان کون کون سے لوگ شامل ہیں. یہ پہلا لیٹر پڑھیں نہج بلاغہ, پہلا لیٹر. مولا نے کچھ افراد کے نام لیے, ہم نہیں بیان کرنا چاہتے یہاں پر. اگر آپ نے انتقام ہی لینا تو ان لوگوں سے لو بھائی, کیوں لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے. پس خلاصہ کیا ہوا گفتگو کا؟ اگر آپ خلفاء جو 12 خلیفوں میں سے نہ, اور پھر ابن تیمیہ جو لسٹ یہ افسوس یہ لگتا ہے اس میں امام حسن کا نام ہی نہیں ہے. بھئی مگر آپ نہیں کہتے ہو جناب جس کی بیعت کی ہو, یہ تو صلح امام حسن کے بعد خلافت اس تک پہنچتی ہے امیر شام تک, اس سے پہلے کن کے پاس تھی؟ اس میں ان کا نام نہیں ہے. پس خلفاء کی, پس آپ کی کتابوں میں نہیں, لیکن آپ نے جو تعداد بتائی, وہ جو انداز بتایا ہے, چونکہ وہ حدیث کے خلاف. حدیث میں کیا تعبیر ہے؟ اسلام کو عزت و شان و شوکت ملے گی. مجھے بتاؤ امیر شام کا جو بیک گراؤنڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں, اس کے دور میں جو اقتدار میں جو کچھ ہوا, کیا اسلامی شان و شوکت ہے؟ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھتے ہو؟ چھوڑ دو, آپ کو بھی ہمیں نہیں سمجھ, بات ہی ختم. ایک افراد کی لسٹ دی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پہ ایک فقط میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. بعض کو یہ کہا جاتا ہے شیعہ ایک فرقے کا نام ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں جناب علی بریلوی ایک فرقہ ہے, دیوبندی فرقہ. نہیں, شیعہ فرقہ نہیں ہے, غور سے سنیے گا. شیعہ اسلام کی ایک تصویر کا نام ہے. آپ مجھے بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے زندگی سے دنیا سے جا رہے ہیں, اس کے بعد اسلام کی تصویر کون پیش کرے گا؟ 2 تفکر ہیں. ایک تفکر ہے اہل بیت کا, انہوں نے کہا کہ اسلام کی. آپ نماز پڑھیں, کبھی آپ نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تفکر اہل بیت پیغمبر کے ان اہل بیت علیہ السلام نے دیکھا. مولا علی نے فرمایا مثلا کہ مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز, ایسے وضو کرتے تھے, ایسے حج کیے تھے, ایسے کرتے تھے. پر اسلام کی تصویر کو بیان کرنے جو شخصیات ہیں, تشیع کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی تصویر جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے, اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ تشیع ہے, تشیع کوئی الگ گروپ نہیں ہے. اسلام کی تصویر اہل بیت کے آئینے میں, اسے ہم بولتے ہیں تشیع. خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفے ہوں گے. کم از کم اہل بیت علیہ السلام سے بھی پوچھ لو, آپ بھی تو اس گھر کے والے ہو, آپ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے, کم از کم آپ بھی بتا دو پیغمبر نے کچھ اس کے نام بھی بتائیں یا نہیں بتائیں؟ بتائیں نا. آپ کی کتابوں میں نام نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ غور سے سنیے گا. اس لیے کہ آپ نے ایک فارمولہ بنا لیا ہے, اس فارمولے پہ جو حدیث فٹ ہوگی
تو اس کو ہم کریں گے قبول، اور جو اس فارمولے پہ فٹ نہیں اس کو قبول نہیں، چونکہ آپ نے بنا لیا کہ پہلا یہ خلیفہ ہے دوسرا یہ خلیفہ، اس لیے کہ اگر پیغمبر کی اس حدیث کو مانے اس کا مطلب ہے آپ کو حق ہی نہیں بنتا تھا کہ خلیفہ اول کو چنے، لہذا آپ نے کہا بھی اگر خلیفہ اول کا مسئلہ خراب ہوتا ہے پھر دووں کو بھی خراب ہوگا، سووں کو بھی ہوگا، یہ تو پوری لسٹ بن جائے گی، پر پہلے سے کہہ دیں بھی یہ خاص مراد ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے یا ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ پس تصویر ہے اسلام کے اہل بیت کے آئینے میں اسلام کی، اور ان اہل بیت علیہ السلام نے کیا بتایا ہے، کیا انہوں نے بتایا؟ نہیں بتایا، بالکل بتایا۔ پس یہ کہنا جناب علی کہ آپ 12 خلیفوں میں ابن تیمیہ نے یہ جملہ کہا جناب علی اس میں امیر شام کا نام لے کے آئے، یزید کا لائے، یہ توہین ہے اصحاب کی، یہ توہین ہے خلفائے ثلاثہ کی۔ کم از کم آپ اپنے کیے گئے الفاظ سے، اپنے زبان سے نکلی ہوئے الفاظ سے اپنے خلفاء کی توہین نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں میں نہیں معلوم، بات ختم۔ پس یہ گفتگو تھی مختصر سے جو برادران کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، وہ ایک نام بتاتے ہیں، کوئی ادھر سے لے آتے ہیں کوئی ادھر سے لے آتے ہیں، حتیٰ کہ سیوطی نے تو مزے کی بات کیا کی، کچھ بنی امیہ سے لے کے آیا، کچھ جناب بنی عباس سے لے کے آیا، کچھ خلفائے راشدین کرا، 2 اس کے پاس بچ جاتے ہیں، پھر بھی نام 10 تک گنتا ہے، کہتے ہیں 11واں مہدی ہوگا جو اہل بیت سے ہوگا، 12ویں کا نام پھر بھی نہیں پتا کہاں چلا گیا۔ کیا مشکل ہے، در اہل بیت سے جب دور ہوں گے تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اس لیے جب اس اہل بیت سے آپ نے نہیں لیا چیزیں تو آپ پھنس جاؤ گے بھائی، کیا پیغمبر کو منہ دکھاؤ گے؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ثقلین میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں، گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت ہے، جب تک ان سے تمسک کرتے رہو گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں، اور یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک یہ میرے پاس حوض کوثر کو پہنچ جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔